السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں 11th کلاس کمپیوٹر کا گیس پیپر شیئر کرنے والی ہوں۔ آپ لوگوں کو یہاں پہ اسکرین پہ پیئرنگ اسکیم شو ہو رہی ہوگی، آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، ڈیٹیل میں نے وہاں پر پیئرنگ اسکیم بتائی ہے۔ یہاں پر جسٹ اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ پیئرنگ اسکیم کے مطابق میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا جو گیس پیپر ہے اس میں کویشچنس جو ہیں شارٹ، لانگ اینڈ ایم سی کیوزز، ان کے پارٹس الگ ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے نا ایک دفعہ اوور ویو لے لیتے ہیں، پیئرنگ اسکیم کو دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ہم لوگ جب گیس پیپر کو دیکھیں گے تو ہم لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے اپنے کتنے کویشچنز جو ہیں وہ اپنے کس چیپٹر میں سے کیے تھے اور کون سے چیپٹرز ہم لوگوں نے یہاں پر چوز کیے تھے جو ہم نے کرنے تھے۔ تو اس کے مطابق ہم لوگ جو ہے اپنے گیس پیپر کو فالو کریں گے۔ جب آپ لوگوں نے اپنا گیس پیپر اپلائی کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے پیئرنگ اسکیم کو ایک دفعہ غور سے دیکھ لینا ہے، اس کو آپ لوگوں نے کس طرح سے فالو کیا ہوا تھا، اس میں کون سے چیپٹرز آپ لوگوں نے کیے ہوئے تھے، تاکہ ہم لوگوں کی جو پیئرنگ اسکیم ہے وہ بھی کور ہو جائے، اور اس کے بعد ہم لوگ اگر گیس پیپر اپلائی کر رہے ہیں تو ہم لوگ وہ ایزیلی کر لیں اور ہمارا جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز کمپلیٹلی اچھے طریقے سے ہو جائے۔ تو میں آپ لوگوں کو جو گیس پیپر پرووائڈ کرنے والی ہوں اس میں ایم سی کیوز الگ سیکشنز میں ہوں گے، لائک آپ لوگوں کو یہاں پہ شو ہو رہے ہیں۔ ایم سی کیوز پہلے پرووائڈ کیے جائیں گے، اس کے بعد شارٹ پرووائڈ کیے جائیں گے، اس کے بعد لانگ پرووائڈ کیے جائیں گے۔ تو اس طرح سے ہمارا گیس مینیج کیا گیا، اور بات کی جائے کہ گیس پیپر میں کیا کیا چیزیں کہاں سے ایڈ کی گئی ہیں اور کہاں سے لی گئی ہیں، تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ جو گیس پیپر بنائے گئے ہیں، جو پہلے بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں، ابھی بھی آپ لوگوں کو آگے بھی پرووائڈ کیے جائیں گے، تو اس میں ایڈیشنل کویشچنز شامل ہے، پاسٹ پیپرز کے کویشچنز شامل ہیں، ایکسرسائزز شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ٹاپکس سے ریلیٹڈ کویشچنز شامل ہیں، ایم سی کیوزز میں بھی، لانگ کویشچنز میں بھی اینڈ شارٹ کویشچنز میں بھی۔ یہ گیس پیپرز بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اور ان کو دیکھ کے ان کے اندر کویشچنز جو ہمارے پیپرز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں اور ان کو بنایا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ سارے کویشچنز جتنے بھی بتائے گئے ہیں، اگر جو آپ لوگ یہ سارے پریپیئر کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو فل مارکس لینے سے کوئی نہیں روک سکتا، آپ لوگ ایزیلی فل مارکس گین کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو سب کچھ پرووائڈ ہے، آپ لوگوں کو کہیں اور سے کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایم سی کیوزز یہاں پہ جتنے پرووائڈ ہے آپ لوگوں نے جسٹ وہی کرنے ہیں، اور بات کی جائے شارٹ کویشچنز کی اینڈ لانگ کویشچنز کی، تو اس کے لیے آپ لوگ آنسرز کے لیے بک چوز کر سکتے ہیں یا گائیڈس لے سکتے ہیں، آپ لوگ وہاں سے ان کے آنسرز کو یاد کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جتنے بھی ایم سی کیوزز پرووائڈ ہیں، بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایکسرسائز کے ایم سی کیوزز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اپنی بکس کے ایکسرسائز کے ایم سی کیوزز کو بھی اچھے سے دیکھ لینا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آئیں گے کیونکہ یہاں پر بھی پرووائڈ ہیں ان میں سے ایم سی کیوزز۔ تو یہاں پر یہ جو گیس پیپرز بنائے گئے ہیں بہت ہی بہترین طریقے سے بنائے گئے ہیں، تاکہ اس میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی مشکل ہے اس سبجیکٹ میں کہ وہ اس سبجیکٹ کو نہیں کر سکتا، یا اس کو بک بہت زیادہ مشکل لگ رہی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ لمبے چیپٹرز ہیں، یا ان کا جو یاد کرنے کا میتھڈ ہے وہ بہت مشکل ہے، تو وہ جسٹ ان گیس پیپرز کو فالو کر کے اور اچھے مارکس گین کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ گیس پیپرز تیار کیے گئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے تو آپ لوگوں نے کمپلیٹ گیس پیپر کو فالو کرتے ہوئے تیاری کرنی ہے، اور یہ نہیں کہ آدھا ادھورا یاد کر لیا، بیچ میں سے کچھ چیزیں یاد کر لی اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ بیسیکلی آپ یہاں پہ کچھ چیزیں چھوڑ بھی سکتے ہیں، آپ لوگوں نے لائک جیسے لانگ کویشچنز ہیں، وہاں پر آپ لوگوں کو کچھ لانگ کویشچنز ایسے لگ رہے ہیں جو آپ کو یاد نہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ یاد نہیں ہوں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، تو آپ لوگ وہ نہ کریں۔ بیسیکلی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ 100% ہی یاد کرنا ہے، آپ یہاں سے کچھ آدھی ادھوری چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ بہت زیادہ چیزیں چھوڑنی ہے۔ جو آپ کو یہاں پر چیزیں مشکل لگ رہی ہیں آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ باقی ایم سی کیوزز کی بات کی جائے تو یہ تو سارے کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ لوگ اس کی پریپریشن کریں تو سب سے پہلے خود سے ان کو سلیکٹ کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں آپ لوگوں کو کتنے % تیاری ہے اور کتنے ایم سی کیوزز آپ لوگوں کو آتے ہوں گے، اور اس کے بعد ہی آپ لوگ یہاں پہ ان کے آنسرز کو دیکھیں۔ بیسیکلی اگر آپ لوگوں کو آنسرز نہیں پتا، اگر آپ لوگوں نے تیاری ابھی بھی سٹارٹ نہیں کی، تو اس کے لیے آپ لوگ یہاں پہ پہلے ان کے آنسرز کو یاد کریں کہ ان کے آنسرز کون سے بنتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ سے ویڈیو کو دیکھ کے خود سے آنسرز جو آپ نے لگائیں کہ آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے تیاری کر لی ہے کہ نہیں۔ اگر تو آپ لوگ اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں کمپیوٹر کی، تو آپ لوگوں کو ابھی سے ہی تیاری سٹارٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ پیپر کے ٹائم تک جسٹ ریویژن کرنی ہوتی ہے، تو اگر آپ لوگ پیپر کے ٹائم پر ان کو یاد کرنے بیٹھیں گے تو بہت مشکل ہوگی اور یاد نہیں ہوگا، کیونکہ سبجیکٹ جو کمپیوٹر ہے وہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو جو ہے نا پہلے سے تیاری کر کے رکھنی ہوتی ہے۔ بیسیکلی میں یہی کہوں گی کہ جو کامن سبجیکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ اردو، پاک اسٹڈی ہو گئی، اسلامیات ہوگی، یہ سبجیکٹس پیپر کے ٹائم پر لائک 1 منتھ یا 15 دن پہلے بھی ہم ان کی تیاری کر سکتے ہیں، اور جو کمپیوٹر ہو گئی اس کے علاوہ کیمسٹری، فزکس، میتھس،
ان کی تیاری ہم لوگوں کو پہلے سے کر کے رکھنی پڑتی ہے. اگر آپ لوگ ان کی تیاری پہلے سے کر کے رکھیں گے تو آپ لوگوں کو اس ٹائم پر ریویژن کرنے میں آسانی ہوگی. باقی میں آپ لوگوں کو یہاں پر ان کا پیٹرن بتا دوں. اگر تو آپ لوگوں کو وہاں پہ کوئی MCQs پیپر میں نہیں آ رہا, کوئی بھول رہا ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ سی اور بی آپشنس کو جو ہے نا کلیریفائی کر کے رکھیں. ایسا ہی کہا جاتا ہے لیکن میں ایسا نہیں کہہ رہی. آپ لوگ جو ہے نا اگر 4 آپشنس ہیں تو ان میں سے 3 کریکٹ آپشن سلیکٹ کریں. اگر 3 ہیں تو ان میں سے 2 آپشنس کو سلیکٹ کریں. باقی جب 2 آپشنس آتی ہیں نا تو ان میں بہت مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ دونوں آپشنس ہی کریکٹ لگ رہی ہوتی ہیں. جب 2 آپشنس آ جائیں تو ان میں زیادہ دماغ نہ لگائیں, جسٹ اس پہ فوکس کریں کہ جس کی طرف آپ کا فوکس زیادہ جا رہا ہے اس کو ہی کلک کریں. کیونکہ آپ لوگوں کو جب 2 آپشنس مل رہی ہیں کہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ 2 آپشنس ہمیں دونوں ہی ٹھیک لگ رہی ہیں, تو وہاں پر زیادہ سوچنا نہیں ہے. آپ لوگوں نے جسٹ وہاں پر جس کی طرف فوکس زیادہ جا رہا ہے وہ لگا دینا. کیونکہ اگر وہاں پر سوچنے بیٹھتے ہیں نا تو پھر وہ دونوں ہی ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں, ان کا دونوں کا ہی جو میتھڈ ہے وہ صحیح لگ رہا ہوتا ہے. تو کنفیوژن کی وجہ سے ہم لوگوں کو جو ہے نا مائنڈ ہمارا جو ہے پچھلا بھی ہم لوگوں کو جو ہم نے یاد کیا ہوتا ہے وہ بھی نہیں یاد رہتا, اور اس میں ہم لوگ جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں نے پیپر میں بالکل ٹینشن نہیں لینی. ٹینشن لینے سے یہ ہوگا کہ ہمارا خود کا ہی نقصان ہوگا اور ہم جو اپنے پیپر کو اچھے طریقے سے اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے. بہت ساری غلطیاں کرنے لگ جائیں گے پیپر کے اندر, جو کہ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس اگر ٹینشن لے لیں تو. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ریلیکس ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جسٹ کر لیں گے. جنہوں نے زیادہ پڑھائی کی ہوتی ہے, جنہوں نے زیادہ پڑھا ہوتا ہے, جسٹ وہی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا, جنہوں نے ایوریج پڑھا ہوتا ہے نا, وہ ٹینشن نہیں لیتے. باقی میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں نے پیپر کے ٹائم پر اپنے آپ کو سٹریس میں نہیں ڈالنا. اگر یہ کریں گے تو وہ ہمارے خود کے لیے ہی نقصان ہوتا ہے. جب ہم پیپر میں بیٹھتے ہیں, اگر سٹریس ہمارے مائنڈ میں ہوگا تو ہم لوگ کیسے چیزوں کو ریکال کر پائیں گے, کیسے ہم چیزوں کو یاد کر پائیں گے کہ ہم لوگوں نے کیا پہلے اٹیمپٹ کرنا ہے, کس طریقے سے اٹیمپٹ کرنا ہے, کون سا کویشچن ہمیں آ رہا ہے. جو بھی آ رہا ہوتا ہے وہ بھی بھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے ساری چیزیں یہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمیں سدھارنی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو میں آگے اور بھی کچھ چیزیں بتاؤں گی. آپ لوگوں نے ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک, میں نے پہلے بھی کہا, آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر میں بہت امپورٹنٹ چیزیں بتا رہی ہوتی ہوں اپنی ہر ویڈیو کے اندر. کیونکہ پیپرز کی ویڈیو ہوتی ہیں, گیس پیپرز کی, تو ویڈیو جو ہے نا وہ لمبی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہے کہ آپ لوگوں کو امپورٹنٹ انسٹرکشنز پتہ چل رہی ہیں ویڈیو کے اندر, جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور پیپر پیٹرن جو ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو پیپر اٹیمپٹ کرنا چاہیے, یہ بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے. اور پیئرنگ اسکیم میں نے جو اپلوڈ کی تھی وہ اس میں آپ لوگوں کا پیپر پیٹرن بھی کور ہو رہا ہے بیسیکلی, اور اس میں آپ لوگوں کو امپورٹنٹ چیپٹرز بھی میں بتا رہی ہوں. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو گیس پیپرز بھی یہاں پر پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. تو اس سے تو آپ لوگوں کی بہت اچھی تیاری ہو جانی چاہیے, اور آپ لوگوں کے تو بہت اچھے مارکس آئیں گے اگر آپ لوگوں نے یہ سب چیزیں فالو کی ہوں گی. یہ ساری چیزیں اس لیے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا اچھے مارکس گین کر لیں. اور بیسیکلی جو میں دیکھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی سپلیز وغیرہ آ جاتی ہیں, پھر ان کو ایک ٹینشن ہوتی ہے اور ایک ان کے گھر والوں کو ٹینشن ہوتی ہے, جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے بہت زیادہ تیاری کریں, ایک ایئر پورا سال لگاتے ہیں اور بعد میں فیل ہو جانا, وہ ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے اور پیرنٹس پر افیکٹ پڑتا ہے, اسٹوڈنٹس پر پڑتا ہے. تو میں اس لیے ہی یہ پیئرنگ اسکیمز اور یہ گیس پیپرز وغیرہ پرووائڈ کر رہی ہوں تاکہ نا آسانی ہو اور آپ لوگ اچھے مارکس گین کر کے اس چیز سے آگے نکل جائے. مینس کہ اس جو فیلڈ ہے, جیسے کہ اب 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ کو میں یہ ایگزامپل کے طور پر کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ ان چیزوں کو فالو کرے تو شاید کہ وہ اچھے مارکس گین کر لے اپنی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ, اور وہ 9th کلاس پاس کر کے 10th میں ہو جائے. جسٹ آپ لوگوں کو یہ چیزیں جو میں بتا رہی ہوں ان چیزوں کو فالو کرنا ہے اور آپ لوگ جو ہے اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں. کسی بھی اسٹوڈنٹ کو میں یہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ سپلی حاصل کرے, تو اس لیے میں یہ چیزیں پرووائڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا بالکل سپلی کی طرف نہ جائیں, آپ لوگوں کی کسی کی بھی سپلی نہ آئے, اور آپ لوگ جو اچھے مارکس گین کر کے اور نیکسٹ کلاس میں جائیں اور خوشی کے ساتھ سب کو بتائیں کہ ہم لوگوں کے اتنے مارکس آئے ہیں. تو جسٹ آپ لوگوں نے یہ چیزیں فالو کرنی ہیں, تبھی آپ لوگ جو ہے نا اچھے مارکس گین کر سکیں گے. اگر آپ لوگ یہ ساری چیزیں کریکٹلی ایکوریٹ طریقے سے فالو کریں گے تو آپ لوگ فل مارکس بھی لے سکتے ہیں, کوئی بھی نہیں روک سکتا. کہتے ہیں کہ ٹاپرز جو ہوتے ہیں جسٹ وہی فل مارکس لے سکتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہوتا. کوئی ایوریج سے کم اسٹوڈنٹ بھی ہے نا تو وہ بھی ٹاپ کر سکتا ہے. اس میں کوئی ڈیفیکلٹی کی بات نہیں ہے, یہ بہت آسان ہے. آپ لوگوں کو جسٹ محنت کرنی ہوتی ہے, جیسے کہ ٹاپرز محنت کرتے ہیں جسٹ ویسے ہی آپ لوگوں کو محنت کرنی ہوتی ہے. ہر انسان ہی ٹاپر ہوتا ہے, ہر انسان کے اندر ہی بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں.
امپورٹنٹ انسٹرکشنز کے ساتھ تو ہم یہ بھول ہی گئے تھے. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے ان MCQs کے اسکرین شاٹ لے لینے ہیں یا اپنے پاس ان کو اگر بک ہے تو اس میں نشان لگا رہے ہیں, اگر اس میں نہیں ملیں گے کیونکہ یہ ڈفرینٹ ہیں تو آپ لوگ ان کو جو ہے اسکرین شاٹ لے لیں, وہ بیٹر رہے گا. پھر ان کے آپ لوگ پرنٹ نکلوا لیں تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اور آپ لوگ ان کو ایزیلی یاد بھی کر سکیں گے. MCQs یہاں پر جو ہے نا ٹک کے نشان لگ رہے ہیں, اور میں ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر جو ہے کریکٹ آپشنز ان کی میں نے لگائی ہیں, کیونکہ بیچ میں تھوڑی سی نا مسٹیک ہو جاتی ہے اور آپشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر ان کے لگانے میں. تو جو ہے یہاں پر ہمارے MCQs ابھی چل رہے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کا شارٹ کوشچنز کا پارٹ آئے گا, تاکہ میں اس کو بھی جلدی سے اسکرول ڈاؤن کروں گی اور ویڈیو ہماری شارٹ ہی رہے, زیادہ لانگ نہ ہو. اور اس کے بعد لانگ کوشچنز کا پارٹ آئے گا. بس یہ MCQs پر ہم لوگوں کو آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر آپشنز جو ہے نا لگانی پڑتی ہیں. باقی میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ ہم لوگوں کو ایگزامینرز کے مائنڈ سیٹ کے مطابق جو ہے نا ہر چیز جو ہے فالو کرنی چاہیے. اگر آپ لوگ کوئی پیپر کی تیاری کر رہے ہیں, آپ پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں, کوئی ٹیسٹ دے رہے ہیں, تو ایگزامینر کے مائنڈ سیٹ کے مطابق جیسے آپ لوگوں کو آپ کا ٹیچر پڑھاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کا پیپر بناتا ہے, کہ کس مائنڈ سیٹ سے وہ پیپر بناتا ہے. اگر آپ لوگ اس کے مائنڈ سیٹ کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ ایگزامینر کے مائنڈ سیٹ کو بھی ایزیلی پڑھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ ایگزامینر کس طرح کا پیپر بناتا ہے. اگر ایگزامینر کے مائنڈ سیٹ کو پڑھا جائے تو آپ لوگ پاسٹ پیپر سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ پاسٹ پیپر میں اس نے کس طرح سے کوشچنز بنائے ہیں, تو وہ ہر سال کس طرح سے کوشچنز بناتا آ رہا ہے تو اس سال کس طرح سے بنائے گا. تو اسی طریقے سے ہی یہ گیس پیپرز پرووائڈ کیے جاتے ہیں ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق. یہاں پر ہم لوگوں کے MCQs جو ہیں وہ کور اپ ہو چکے ہیں. دین ہم لوگوں کا یہاں پہ شارٹ کوشچنز کا سیکشن آ چکا ہے. پہلے MCQs پرووائڈ کیے تھے, اب یہاں پر آپ لوگوں کو شارٹ کوشچنز نظر آ رہے ہیں. چاہتی تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کو MCQs کے ساتھ ہی اسی چیپٹر وائز پرووائڈ کر دیے, لانگ بھی شارٹ بھی MCQs, تو ایسے بہت زیادہ مکسنگ ہو جانی تھی جو کہ آپ لوگوں کو کلیریفائی نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی سمجھ آنی تھی. تو پہلے میں نے اس لیے سارے MCQs پرووائڈ کر دیے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر میں نے شارٹ کوشچنز پرووائڈ کیے ہیں تاکہ سمجھ بھی آئے کہ یہ شارٹ کوشچنز ہیں اور ایزیلی ہم ان کو یاد بھی کر سکیں. اس لیے یہاں پر الگ پرووائڈ کیے گئے ہیں اور لانگ کوشچنز بھی الگ پرووائڈ کیے گئے ہیں. ان کا بھی پیٹرن ہے یاد کرنے کا یا پھر ان کو پیپر کے اندر سولو کرنے کے بھی طریقے ہیں جو کہ میں نے ہر ویڈیو کے اندر پیچھے بتائے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے جسٹ اس میتھڈ کو ہی فالو کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز کمپلیٹ دیکھی ہوں گی. یہاں پر ہمارے شارٹ کوشچنز بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں. نیچے لانگ کوشچنز کا سیکشن سٹارٹ ہو چکا ہے. لانگ کوشچنز کو بھی جلدی سے اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ جو ہے ویڈیو کمپلیٹ جلدی ہو جائے. اور لانگ کوشچنز کو بھی اٹیمپٹ کرنے کے میتھڈز بتائے ہوئے ہیں جس میں آپ لوگوں کو ہیڈنگز کے ساتھ ان کو لانگ کوشچنز کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. ایکسٹرا کوشچنز سے ریلیٹڈ بھی میں نے پیچھے ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ ایکسٹرا کوشچنز اٹیمپٹ کرنے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے, ہم لوگوں کو یہ کرنے چاہیے یا نہیں. تو یہاں پر ہمارے جو ہے نا لانگ کوشچنز بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ہم لوگوں کا گیس پیپر یہاں پہ کمپلیٹلی کور اپ ہو چکا ہے. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 11th کلاس کمپیوٹر کا جو ہے پیپر وہ شیئر کر دیا, گیس پیپر شیئر کر دیا فور 2025 کے لیے. اس کو ابھی سے ہی پریپیئر کرنا سٹارٹ کریں, ابھی سے ہی اس کی تیاری کریں تاکہ پیپر کے ٹائم تک آپ اس کو ایزیلی ریوائز کر سکیں اور پیپر کے ٹائم تک کوئی مشکل نہ ہو.